جی شیخ تمام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تیمم کا بیان. تیمم لغت میں کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. تیمم یا تیمم متیممم، ارادہ کرنا. لغت میں اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا تیمم کہلاتا ہے. اور اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے والا شخص مٹی سے جو طہارت حاصل کرتا ہے، مٹی کا جو ارادہ کرتا ہے تاکہ اس سے طہارت حاصل کرے، اس کو تیمم کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یا پانی موجود ہے اور اس کو استعمال پہ قادر نہیں ہے، یا پانی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے استعمال کرے گا پانی. تو ایسی صورت میں وہ غسل کے لیے اور وضو کے لیے دونوں کے لیے پاک مٹی استعمال کرے گا. اسی کو کہا جاتا ہے تیمم. اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. تیمم کا طریقہ دل میں تیمم کی نیت کرنا. دیکھا آپ نے، دل میں تیمم کی نیت کرنا اور بسم اللہ کہہ کر پاک زمین پر ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنا. دونوں ہاتھ کے جو ہتھیلی ہیں ان کو کھول کر کے، مٹھی باندھ کر کے نہیں بلکہ ہتھیلی کھول کر کے زمین پر اس کو مارنا. پھر اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر مسح کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر مارے، زمین کے اوپر رکھے، اور رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس کو دیکھے. اگر اس میں مٹی وغیرہ زیادہ لگی ہے تو اس کو پھونک لے، مٹی کو ہلکا کر لے پھونک کر کے، اور اس کے بعد پہلے اپنے چہرے کے اوپر پھیرے، اس کو مسح کرے، یعنی چہرے کو کے اوپر پھیرے ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کے پشت کے اوپر ہاتھ کو پھیرے. پہلے دائیں کے اوپر، بائیں سے دائیں کے اوپر، پھر دائیں سے بائیں کے اوپر. تیمم کے شروط کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دل میں تیمم کی نیت کرنا. یہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ عبادتوں کے لیے یہ نیت کا ہونا شرط ہے. تو دل میں تیمم کی نیت کرے گا اور مٹی کا پاک ہونا، یہ دو چیزیں شرط ہیں. جس مٹی کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مٹی ناپاک نہ ہو، اور اسی طرح سے وہ مٹی حرام بھی نہ ہو. حرام یعنی اس کا استعمال حرام نہ ہو، کہیں سے چوری کی ہوئی مٹی نہ ہو. اب کوئی شخص ہے کہ تیمم کے لیے اپنے لیے وہ مٹی رکھے ہوا ہے، کسی نے اس سے چورا لیا اور چورا کر کے تیمم کر رہا ہے، تو اس سے وضو اس سے تیمم نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ وہ چوری کی ہوئی مٹی ہے. جیسے پانی کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی پانی چورا کر کے وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. غصب کر کے، کسی سے لوٹ کر کے، دھمکا کر کے، ڈرا کر کے کسی سے پانی چھین لیا اور اس سے وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مٹی کا پاک ہونا اور مٹی کا جو استعمال کے لیے وہ مٹی حلال ہو، تبھی وہ آدمی اس سے تیمم کر سکتا ہے. تیمم دو حالتوں میں جائز ہے. کون کون حالت ہے؟ کہتے ہیں جب پانی نہ ملے. جب پانی نہ ملے یعنی ایک آدمی ہے ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، پانی کا وجود ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اب کیسے وضو کرے گا؟ وہ وضو نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب پانی نہ ملے تو تم کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو.
पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे। सफर से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का हार खो गया। ये दो वाकया है जी, दो मर्तबा हुआ है ये। पहली मर्तबा उस वक्त हुआ जब मुनाफिकों ने आपके ऊपर तोहमत लगाई, वो सब आप लोग जानते हैं। और दूसरी मर्तबा सफर से वापस हो रहे थे तो उम्मुल मोमिनीन का हार फिर खो गया। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि उम्मुल मोमिनीन का हार गुम हो गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ढूंढने का हुक्म दिया। सहाबा उसको ढूंढने लगे, तलाश करने लगे कि कहाँ गिरा है वो हार। अब इतने में फजर की नमाज का वक्त हो गया। अब लोगों के पास पानी नहीं था जिससे वो वजू करते या जिनको गुस्ल की जरूरत थी वो गुस्ल करते। तो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के पास गए और जाकर के उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की वजह से लोगों को ये तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ी कि अब पानी नहीं है, अब नमाज का वक्त हो रहा है, अब कैसे गुस्ल करेंगे या कैसे वजू करेंगे लोग। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा के पास गए और जाने के बाद उनको डांटा और कहा कि तुम कैसे करती हो, ख्याल नहीं रखती हो, तुम्हारी वजह से पूरे काफिले के लोगों को तकलीफ और दिक्कत का सामना है। इतने में अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, कहा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिनहु। अगर तुम पानी ना पाओ और तुम्हें वजू करने की या गुस्ल करने की जरूरत पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई। कह रहे हैं पानी के इस्तेमाल में कोई मजबूरी हो, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पानी तो है मौजूद लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन कह रहे बीमारी बढ़ने का खौफ हो या सख्त सर्दी हो, बहुत ज्यादा सर्दी है, पानी गर्म भी नहीं कर सकते, और बीमार है, बुखार है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें अगर पानी हम इस्तेमाल करेंगे तो पानी के इस्तेमाल से बीमारी में इजाफा हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में हम तयम्मुम करेंगे। कह रहे पानी कम हो जो सिर्फ पीने के लिए हो। अब एक आदमी सफर में निकला है, अब उसके पास थोड़ा पानी है जो उसने पीने के लिए रखा है। अगर उससे वो गुस्ल कर ले या वजू कर ले तो वो प्यासा रह जाएगा, फिर पानी उसे मिलेगा नहीं। तो ऐसी सूरत में पानी तो है लेकिन जरूरत से फाजिल नहीं है, पीने के काम आने के लिए है वो पानी। अगर उस पानी से लोग वजू कर लें या गुस्ल कर लें तो फिर प्यासे रहेंगे, पानी उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में भी वो तयम्मुम कर सकते हैं। या कुआं में उतरना मुमकिन न हो, पानी है कुएं में लेकिन कुएं में उतर नहीं सकते। पानी है तालाब में, एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन उस तालाब में आप जा नहीं सकते क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। कुएं में पानी तो है, रस्सी और डोल मौजूद नहीं है जिससे पानी निकालें, या पानी के पास दुश्मन या खौफनाक जानवर मौजूद हो, ये सारी चीजें अगर हैं तो ऐसी सूरत में आदमी तयम्मुम कर सकता है। तो कितनी चीजें बनी? दो चीजें। एक तो ये कि तयम्मुम पानी नहीं हो तयम्मुम के लिए, ठीक है, तब तो वजू आदमी जो है वजू के लिए पानी नहीं हो तब तो आदमी तयम्मुम करेगा। ये तो पहली बात हो गई। पानी मौजूद है लेकिन हम उसके इस्तेमाल के ऊपर कादिर नहीं है। अब उसकी कई सूरतें बनेगी। एक सूरत तो ये कि आदमी बीमार है, पानी इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि पानी तो है लेकिन पानी ला नहीं सकते हैं, वजू करने के लिए पानी को ला नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी उसे तयम्मुम उसके लिए तयम्मुम करना जायज होगा।
کہہ رہے ہیں اگر تیمم کے لیے مٹی وغیرہ بھی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں بغیر تیمم ہی کے نماز پڑھ لیں۔ اب کوئی آدمی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، وہاں مٹی لے جانے سے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، نہیں لے کر جا سکتے، تو ایسی صورت میں وہ بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے اسی حالت میں نماز پڑھیں گے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے جس کے ہاتھ پاؤں پورے طور پہ باندھ دیے گئے ہیں اور باندھ کر کے اس کو بٹھا دیا گیا ہے کسی جگہ پر، تو ظاہر ہے اس کا ہاتھ کھلا ہوگا، تب تو وہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارے گا، پھر اس سے اپنا سر چہرہ پوچھے گا اور اپنے ہاتھ کا مسح کرے گا۔ ہاتھ دونوں باندھ دیے گئے ہیں، قیدیوں کو جس طرح باندھ کر رکھتے ہیں، دونوں ہاتھ پیچھے کے جانب کسی کے باندھ کے بٹھا دیا گیا ہے۔ اب نہ وہ اٹھ کر کے وضو کے لیے جا سکتا ہے اور نہ تیمم کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ویسے ہی اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے گا، اگرچہ اس کے اوپر وضو ہو، اگرچہ اس کے اوپر غسل ہو۔ غسل نہیں بھی کیا ہے، وضو نہیں بھی کیا ہے، ایسی حالت میں تو وہ نماز پڑھ لے گا۔ اب کہہ رہے ہیں وہ چیزیں جن سے تیمم جائز ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے تیمم جائز ہے جو زمین کے قبیل سے ہیں، یعنی مٹی کے قبیل سے ہیں، مٹی کی چیزیں ہیں، ان تمام سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثلا مٹی، پتھر، اینٹ، سیمنٹ، اسی طرح سے غبار، ڈسٹ، ریت مانے بالو، یہ ساری چیزوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ زمین کے قبیل سے ہیں، زمین سے ہی نکلنے والی چیزیں ہیں۔ کون کون؟ مٹی، پتھر اور اینٹ، سیمنٹ، غبار جس کو ڈسٹ کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو زمین کے قبیل سے نہیں ہیں ان سے تیمم درست نہیں ہے۔ مثلا راکھ، ایک شخص نے آگ جلائی ہے، آگ جلانے کے بعد آگ کی راکھ موجود ہے وہاں، اس سے تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ راکھ یہ مٹی کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ وہ لکڑی کے جلنے کی وجہ سے ہے، اور لکڑی سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے لکڑی، لوہے کا ڈسٹ ہے کسی کے پاس موجود، اس سے وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی ہونا چاہیے، اور جو چیزیں مٹی کے قبیل سے ہیں، جیسے سیمنٹ ہے، سیمنٹ کیسے بناتے ہیں؟ پتھر کو پیس کر بناتے ہیں، اور اسی طرح سے ریت، یہ زمین کا ہی حصہ ہے، اور پتھر یہ بھی زمین کا حصہ ہے، مٹی کا حصہ ہے۔ تو ان چیزوں سے، غبار، ڈسٹ، یہ بھی زمین سے یا مٹی سے اڑنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے۔ ایک آدمی کے اوپر غسل ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ ایک آدمی جس کو وضو کرنا ہے اور پانی میسر نہیں ہے تو بھی وہ تیمم کرے گا۔ تیمم کرنا وضو کے لیے بھی کافی ہوگا، غسل کے لیے بھی کافی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں پانی نہ ملنے پر جس طرح وضو کے بدلے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح پانی نہ ملنے پر غسل کے بدلے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ نواقض تیمم، وہ چیزیں جو تیمم کو توڑ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز پانی کا مل جانا۔ آپ نے تیمم کیا تھا، اب پانی مل گیا تو اب آپ وضو کیجئے، اور غسل کرنا ہے تو غسل کیجئے۔ پانی ملنے کے بعد وہ تیمم آپ کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ نماز جو آپ نے حالت تیمم میں پڑھی ہے، مثلا ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، ظہر کی نماز ابھی اس کو پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کے لیے پانی ڈھونڈا، پانی نہیں ملا، اس نے تیمم کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر چلا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ چلا، تو اس کے بعد پانی نظر آ گیا اس کو، تو اب وضو تو وہ کرے گا، لیکن کیا وہ ظہر کی نماز جو اس نے تیمم سے پڑھی ہے اس کو پلٹانا پڑے گا، دہرانا پڑے گا؟ کہ نہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نمازیں اس نے تیمم کر کے پڑھی ہے اس کی نماز ہو گئی وہ،
اب دہرانے کی پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تب رہا کہ پانی مل گیا تو اگر وہ غسل کے لیے تیمم کیا تھا تو غسل کر لے, وضو کے لیے تیمم کیا تھا تو وضو کر لے, پانی استعمال کر لے. سمجھ گئے؟ نمبر 1. نمبر 2, جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تیمم کے لیے ناقض صرف ایکسٹرا یہ ہے کہ پانی کا مل جانا. بقیہ جتنی چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں, جو چیزیں, وہی انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. مثلا تیمم کیا کسی شخص نے, اب اس کے بعد اس نے پیشاب کیا تو اب اس کے بعد دوبارہ وہ تیمم کرے گا. اسی طرح سے تیمم کیا کسی نے اور اس کے بعد اس کی ہوا خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں دوبارہ اس کو تیمم کرنا پڑے گا. جی. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ سوالات کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کن حالتوں میں تیمم کن حالتوں میں جائز ہے. ظاہر ہے 2 حالت ہے اس کی, پانی نہ ملے یا پانی ملے لیکن اس کے استعمال پر وہ آدمی قادر نہیں ہے. ان 2 حالتوں میں تیمم کرے گا. تیمم کے شروط کا ذکر کریں. تیمم کا شرط کیا ہے؟ مٹی کا پاک ہونا, تیمم کی نیت کرنا. تیمم کا طریقہ واضح کریں. دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر مارنا ہے اور اس کے بعد اٹھا کر کے اگر اس میں زیادہ مٹی وغیرہ لگی ہو تو اس میں پھونک مارنی ہے اور پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا ہے. تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تفصیل سے ذکر کریں. پانی مل جانے سے تیمم ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں وہ تمام چیزیں تیمم کو بھی توڑتی ہیں. کہہ رہے ہیں درج ذیل مسائل میں فتویٰ ذکر کریں. عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. ایک شخص کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے لیکن وہ کنویں کے قریب ہے. ایسے شخص کو صحیح مسئلہ بتانے کے لیے پہلے آپ اس سے کیا کیا سوالات کریں گے؟ یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ کنویں سے پانی نکال سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسا سامان ہے جس سے آپ کنویں سے پانی نکالیں گے؟ اگر وہ کہے ہاں ہے تو کہیے آپ کنویں سے نکالیے پانی اور تیمم کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضو کیجیے, یا غسل کی ضرورت ہے تو غسل کیجیے. لیکن وہ کہے کنواں میں تو پانی ہے لیکن کنواں بہت گہرا ہے, ہم نکالنے کا کوئی سامان ہمارے پاس موجود نہیں ہے, نہیں نکال سکتے, تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ تم تیمم کر لو. ایک شخص کے پاس صرف پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے, اگر اس سے وضو کر لے تو پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے. پینے کے لیے پانی صرف پینے کے بھر پانی موجود ہے اور اگر اس کو استعمال کر لے گا وضو میں یا غسل میں تو اب اس کے پاس پانی نہیں رہے گا, پینے تک کا پانی نہیں رہے گا, تو ایسی صورت میں وہ آدمی تیمم کرے گا. کہہ رہے ہیں ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے, نماز کا وقت ہو چکا, اس کے پاس وضو کے لیے نہ پانی ہے اور نہ تیمم کے لیے مٹی, تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کہا ویسے ہی نماز پڑھ لے گا, ویسے ہی نماز پڑھ لے گا. اور اس کی ایک مثال ہم نے آپ کو دی کہ ایک آدمی جس کا ہاتھ پاؤں باندھ دیا گیا ہو اور باندھ کر کے کہیں بٹھا دیا گیا, رکھ دیا گیا, یا کوئی مریض ہے آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے, چاروں طرف سے اس کے مشین وغیرہ لگے ہوئے ہیں, پائپ وغیرہ ہے, وہ اٹھ کر کے غسل خانے تک نہیں جا سکتا ہے جہاں وہ وضو کرے اور نہ مٹی لے کر جانے کی وہاں اجازت ہے, تو ایسی صورت میں وہ بھی اسی حال میں نماز پڑھ لے گا. کیا راکھ سے تیمم درست ہے؟ نہیں ہے درست. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ راکھ مٹی کے قبیل سے نہیں ہے, وہ لکڑی کے قبیل سے ہے. لکڑی کو جلائے ہیں تب جا کر کے وہ راکھ بنی ہے, اس سے تیمم نہیں کر سکتے. کیا تیمم غسل کا بدل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر ایک آدمی جو ناپاک ہے جس کو غسل کرنا ہے, یا خاتون ہے جو ابھی حالت حیض سے باہر نکلی ہے, ان دونوں صورتوں میں اتنا بیمار ہے کہ وہ اگر غسل کرے گی تو بیماری کے اضافے کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا کرے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے.
یہ سوالات بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے. اب یہاں سے حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں اس کو پڑھیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.